لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے، احادیث کی روشنی میں امام زمانہ کے ائمہ نے امام زمانہ کے متعلق کیا فرمایا، اور آج میں اس چینل یا ابا صحلے کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر موقع دیا، اور اس چینل کا مقصد بارہا بتا دیا گیا ہے کہ اس چینل کا مقصد، اس چینل میں کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ اس چینل کا مقصد صرف اور صرف نوجوان تک امام زمانہ کا پیغام پہنچانا ہے کہ ہماری کیا اس میں ذمہ داریاں ہیں۔ امام زمانہ جو غیبت کبریٰ میں ہے، تو اس غیبت کبریٰ میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ چینل بنا ہے، انشاءاللہ جو ہمارا یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے امام زمانہ کے متعلق، انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جب پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اس قوم تک، اس ملت تشیع تک ہمارا پیغام جا چکا ہوگا، اور جو ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں یا اپلوڈ کرتے ہیں، ان کا اجر و ثواب جو بھی دیکھتے ہیں، جو نہیں دیکھتے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مرحومین و مرحومات اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم ان کے روح کو احسال کرتے ہیں۔ آئیں آج جو ہمارے ایک موضوع ہے، وہ موضوع یہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں، ائمہ کی روشنی میں امام زمانہ کیا ہے، مطلب کہ ائمہ کی نظر میں امام زمانہ کیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو امام زمانہ کی زیارت کریں گے۔ دیکھو رسول اکرم کیا فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، اس دور کے لوگ خوش نصیب ہوں گے جو اپنے وقت کے امام کی زیارت کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر دشمنوں کو فی النہار کریں گے۔ پھر رسول اکرم کی حدیث یہاں پہ نہیں رکی، یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان سے محبت کرتا ہوگا۔ مطلب کیا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، یا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو مہدی سے محبت کرتا ہوگا۔ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے لوگ بھی امام زمانہ عجل فرجہم کے ساتھ محبت کی بجائے دشمنی بھی رکھتے ہوں گے۔ ابھی یہ حدیث رکی نہیں، آگے رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان کی امامت پر ایمان رکھتا ہوگا۔ دیکھو جیسے کہ آج سمجھتے ہیں لوگ، کچھ کہتے ہیں کہ بس ایک نیک صالح بندہ ہوگا، نیک ہوگا، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ وہی امام زمانہ وہ شخصیت ہوں گے، وہ شخص ہوگا جو امام حسین علیہ السلام کی 9ویں نسل سے ہوں گے۔ مطلب امام زمانہ علیہ السلام کی امامت پر ایمان رکھتا ہوگا، وہ بھی شخص خوش نصیب ہوگا۔ یہاں پہ رسول اکرم کیا فرمایا، پہلا خوش نصیب شخص کون ہوگا؟ جو ان کی زیارت کرے گا، وہ بھی سب سے پہلا خوش نصیب ہوگا۔ دوسرا خوش نصیب شخص کون ہوگا؟ وہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے محبت کرتا ہوگا۔ تیسرا خوش نصیب کون شخص ہوگا؟ جو امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کا پر ایمان رکھتا ہوگا، مکمل اس کو امامت پہ یقین ہوگا کہ یہ امام زمانہ اللہ کے آخری ہادی اور حجت ہوں گے۔ یہ تھے جناب رسول اکرم کا فرمان۔ اب حضرت امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ قائم آل محمد عجل فرجہم، کہ کسائش و ظہور کے منتظر رہو، کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے
ہم نے کس طریقے سے انتظامات کرنے ہیں، ہم نے کس طریقے سے مولا کا انتظار کرنا ہے کہ مولا کے کشائش اور ظہور کا ہمیں منتظر رہنا چاہیے کہ ہم مولا جو ہمارے پاس آئیں گے یا مولا کا جو ظہور ہوگا تو ہم کیا اس قابل ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ مولا کے ظہور ہو اور مولا ہم کو بلا کے کہیں یہ میرا ماننے والا ہے، یہ میرے شیعوں میں سے ہے؟ اسی طریقے سے دسیوں مثالیں ملتی ہیں۔ کیا فرمایا امام علی علیہ السلام نے؟ وہ قائم آل محمد کے کشائش اور ظہور کا منتظر رہیں، انتظار کریں ان کا۔ پھر فرمایا خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک خدا بند عالم کے نزدیک سب سے بہترین عمل، سب سے پسندیدہ عمل، سب سے خوبصورت عمل انتظار مہدی ہے۔ کیا فرمایا مولا علی علیہ السلام نے؟ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کہ امام زمانہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اتنا طویل عرصہ گزر چکا، ابھی تک ہمارے وقت کا امام کا ظہور نہیں ہوا، تو یاد رکھیں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی بھی مایوس نہ ہو اللہ سے کہ امام زمانہ آئے ہیں یا نہیں آئے۔ ہاں پھر اللہ کو سب سے بہترین اور پسندیدہ جو کام ہے، وہ جو بندہ خدا کا بہترین جو کام ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ بہترین اور پسندیدہ کام ہے کہ اے میرا بندہ، اے میرا ماننے والا، تو اپنے مہدی کا، اپنے وقت کے امام کا، اپنے وقت کی حجت کا تو انتظار کر۔ اور انتظار کیسا؟ وہ ہم اپنے ایک مفصل گفتگو میں فرمائیں گے کہ مفصل گفتگو میں کیا فرمائیں گے کہ یہ انتظار کیسا ہوتا ہے، کس طریقے سے انتظار کرنا ہے ہم نے اپنے وقت کا۔ پھر لوح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جناب سیدہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں اپنی رحمت کی وجہ سے اوصیاء کا سلسلہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند پر مکمل کروں گا، جو موسیٰ کا کمال، عیسیٰ کی عظمت اور جناب ایوب کا صبر رکھتا ہوگا۔ دیکھو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے کیا فرمایا کہ ہم جو یہ سلسلہ ہوگا، جو سلسلہ امامت چل رہا ہوگا، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے آخری فرزند حجت خدا پر ختم ہوگا۔ پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی نظر میں اب امام حسن مجتبی سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں رسول خدا کے بعد پیش آنے والے بعض حوادث کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک آخری زمانہ ہوگا، ایک شخص کو محبوس کرے گا، اور وہ کون شخص ہوگا؟ وہ شخص درمیان بریکٹ کیا ہے، وہ کون شخص ہوگا؟ وہ شخص امام زمانہ ہوگا۔ اس امام زمانہ کے ذریعے اللہ یہ دنیا جو ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، اس ظلم و ستم کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، پر کر دیں گے۔ اور وہ کون شخص ہوگا؟ جب اللہ اس شخص کو محبوس کرے گا تو اللہ ملائکہ کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے اس حجت خدا کی مدد کرے گا، اس حجت خدا کی نصرت کروائے گا۔ پھر فرمایا اس حجت کے ذریعے اس زمین پر غلبہ کرے گا، اور کس طریقے سے؟ اور جب اس اپنی حجت کے ذریعے، اس امام کے ذریعے اس زمین کو عدالت کے ساتھ اور واضح دلائل کے ساتھ اس زمین کو پر کر دے گا۔ پھر فرمایا جو شخص خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو اس زمانے کو ترک کرے اور اس کی بات کو سمجھے، نیز ان کی اطاعت کرے۔ کیا فرمانا چاہتے ہیں امام حسن مجتبی؟ فرماتے ہیں کہ اس دور کا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو اس امام مہدی کے زمانے کو ترک کرے اور اپنے وقت کے امام کی، اپنے وقت کی حجت کی اطاعت کرے۔ جب اطاعت کرے گا، پیروی کرے گا، تو یقیناً وہ امام زمانہ کا محب ہوگا، امام زمانہ کا چاہنے والا ہوگا۔ پھر فرمایا امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اپنے اس حجت خدا کے ذریعے، اس مہدی کے ذریعے اس مردہ زمین کو زندہ کرے گا۔ زمین مردہ ہو چکی ہوگی، اس میں کسی کو کوئی شناخت نہیں ہوگی، گانے سر عام ہو رہے ہوں گے، بے حیائی بے غیرتی سر عام ہو رہی ہوگی، لیکن کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوگا۔ پھر اللہ اس وقت اپنے ہادی کو، اپنے حجت کو، اپنے وقت کے جو امام زمانہ ہوں گے ہمارے، ان کو اللہ کیا کرے گا؟ مبعوث فرمائے گا، اور اس کے ذریعے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا اور زمین کو زندہ کرے گا جو زمین مردہ تھی۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو شخص قائم آل محمد کی غیبت کے زمانے میں ہماری مودت اور دوستی پر ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہدائے
بدر اور احد کے 1000 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ کیا فرمایا امام سجاد علیہ السلام نے کہ جو شخص بھی غیبت امام زمانہ میں ثابت قدم رہتا ہے، حق پہ رہتا ہے، ایمان پہ رہتا ہے، تو ہماری دوستی پہ ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنگ بدر کے صحابہ اور جنگ احد کے صحابہ کے برابر جو شہید ہو چکے تھے، اللہ ان کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم، اتنا انتظار اپنے وقت کے امام کا، اپنے مہدی کا۔ پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قائم آل محمد ایک زمانہ آئے گا جب لوگ امام غائب ہوگا، پس خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو اس زمانے میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے گا۔ کیا فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو ہمارے آخری حجت زمانے میں، اور اس حجت کے زمانے میں جو شخص ولایت پر قائم رہے گا، ولایت پر مضبوط رہے گا، تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ بہت ہی خوش نصیب اور اعلیٰ انسان ہوگا۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کی ولایت پر قائم رہے گا، کیونکہ ان فرامین کی روشنی میں دیکھیے کہیں نہ کہیں مضبوطی کے ساتھ ائمہ معصومین نے آپ کو انتظار کرنے کا کہا، کہیں پہ ثابت قدم رہنے کا کہا، کہیں پہ ولایت پہ ثابت قدم رہنے کا کہا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ وہی لوگ ہیں جو جیسے یہود نصارہ کہا کرتے تھے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہوا تھا، تورات، زبور، انجیل میں تو جملہ دہراتا جاؤں تھوڑا کیونکہ ٹاپک نہیں ہے لیکن مثال سمجھا رہا ہوں، کہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا ایک ایسا ہادی آئے گا جو اس دنیا کو ہمیں جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جائے گا۔ انہوں نے پڑھا ہوا تھا، انہوں نے بہت سے مختلف نظام اپنی فوج کو تیار کیا، مختلف خوراکوں کو تیار کیا، پیسوں کو تیار کیا، سب چیزوں کو اپنی فوج بنائی، لوگ اکٹھے کیے تاکہ ہم اس آخری امام اللہ کی حجت ہوگی، نبی ہوں گے حضرت محمد مصطفیٰ، ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ لیکن یہی وہی لوگ تھے، وہی یہود نصارہ تھے۔ انتظار اتنے عرصوں کے بعد انتظار کیا، انتظار کرتے رہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو سب سے پہلے یہی لوگ رسول اکرم کے خلاف ہو گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو کنیز کا بیٹا، ہم کیوں اس کو مانیں کہ یہ نبی ہے؟ یہ تو سلسلہ کنیز سے چل رہا ہے، جناب اسماعیل سے سلسلہ چل رہا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے نبی۔ وہی لوگ خلاف ہو گئے تھے کہ ہمارا تو ایسا حشر نشر نہیں ہوگا، ہم اتنی مدت انتظار کرنے کے بعد اپنے وقت کا انتظار اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، کہیں کیوں؟ ہمیں پتہ ہے امام زمانہ کو فوج کی ضرورت ہے، ہم فوج تیار کر رہے ہیں، امام زمانہ کو اس چیز کی ضرورت ہے، وہ جو چیزیں امام زمانہ کو ضرورت ہے، ہمارے کردار کی ضرورت ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کردار اپنائیں جو امام زمانہ علیہ السلام کو پسند ہو۔ تو آئیں دیکھیں اس چیز کی طرف، کہیں ہمارا بھی وہ یہود و نصارہ کی طرف تو حشر نہیں ہوگا کہ جب امام زمانہ جو ہی ظہور کریں گے، امام زمانہ جو ہی آئیں گے، کہیں ہم انتظار کرنے والے ہی نہ کہیں کہ یہ میرا وقت کا امام نہیں ہے، کیونکہ اس دور کے وہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے، وہ کہیں گے یہ تو امام ہے ہی نہیں۔ کیونکہ جیسے آج ہماری عزاداری کے اندر، آج ہمارے مجالس کے اندر، آج ہمارے جلوسوں کے اندر، آج ہماری نمازوں کے اندر وہ حقیقی روشنی نہیں رہی جو نماز رسول اکرم نے پڑھی تھی، وہ نماز آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہاں بہت ہی کم لوگ ان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہوئے ہیں، لیکن وہ جلوس، وہ عزاداری، وہ قرآن، وہ سب کچھ جو ہمارے اندر ہے، کچھ کوشش کرتے ہیں اس کے اندر ریاکاری گھسی ہوئی ہے، مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں۔ اس چیز کو جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے، حقیقی دین بتائیں گے، یہ دین کیا ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ جب امام اس کو کہیں گے اور جب مولا کہیں گے خمس نکالو، جب مولا واجبات پر عمل کروائیں گے، تو یہی لوگ، یہی ماننے والے، یہی علی کے چاہنے والے یہی کہیں گے کہ یہ امام زمانہ نہیں ہے، یہ وقت کے امام نہیں ہیں، یہ تو امام ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خدا را ابھی سے کیوں بار بار ائمہ معصومین کی نظر میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ثابت قدم رہو، جو شخص خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو ثابت قدم رہے گا۔ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے چھٹے امام، کہ امام زمانہ علیہ السلام کی دو غیبتیں ہوں گی، ایک غیبت صغریٰ ہوگی، ایک غیبت کبریٰ ہوگی۔ غیبت صغریٰ کیا ہے؟ غیبت صغریٰ 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک کا جو سلسلہ ہوگا وہ سلسلہ غیبت
صغرا کا ہوگا۔ اس غیبت صغرا کی ہم اپنے مقام پہ وضاحت کریں گے۔ پھر جو غیبت کبریٰ کیا ہے، 329 ہجری سے لے کر آج تک جو سلسلہ چل رہا ہے یہ غیبت کبریٰ کا سلسلہ ہے۔ اس میں مختلف فرامین بھی ہیں، معصومین کے ہیں۔ تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کی دو غیبتیں ہوں گی، ایک غیبت صغرا اور ایک غیبت کبریٰ ہوگی۔ تو آئیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ امام مہدی لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہیں گے، لیکن ان کی یاد، امام مہدی کی یاد لوگوں کے دلوں میں تازہ ہوگی۔ لوگوں کے دل امام زمانہ علیہ السلام کے لیے تڑپتے ہوں گے، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دیدار کے لیے ہمیشہ تڑپ رہے ہوں گے۔ آئیں دیکھتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق کیا فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ایک فرمان جو میں نے پڑھا، یہ کون سا فرمان ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا؟ یہ کیا فرمان کہ امام زمانہ علیہ السلام لوگوں کی نظروں سے تو پوشیدہ ہوں گے، لیکن ان کے دلوں کے اندر امام زمانہ علیہ السلام کی یاد تازہ ہوگی۔ وہ یاد کس طریقے سے؟ کبھی وہ یاد زیارت آل یاسین کی شکل میں، کبھی وہ یاد دعائے ندبہ کی شکل میں، کبھی وہ یاد دعائے عہد کی شکل میں، کبھی وہ یاد ہماری کیا ہوگی، امام زمانہ کی زیارت کی شکل میں ہوگی۔ تو یاد رکھے، یہاں تک میں نے آج 7 معصومین علیہ السلام کی روشنی میں امام زمانہ کو بیان کیا کہ امام زمانہ کیا ہے، معصومین کی نظر میں امام زمانہ کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔